دوستوں بزرگوں، قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جیسی کتاب نہ پہلے کبھی نازل ہوئی نہ کبھی اس کے بعد کوئی کتاب ہے۔ اگر یہ کتاب پہاڑوں پہ نازل کی جاتی ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ گرتے تھے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پہ اتار دیتے تو اے نبی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ پہاڑ کی طرف سے اٹھ جاتے۔ اللہ کے خوف قرآن کریم میں جو خشیت الہی کی کیفیت ہے، قرآن کریم کے الفاظ میں، قرآن کریم کے حروف اور نقوط میں جو نور الہی ہے، جو تجلی ربانی ہے، کہ جس تجلی ربانی کا تھوڑا سا وہ شور پہ نازل ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی اللہ سے کہ پروردگار ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ نہیں سکو گے اگر تجلی کو مشاہدہ کریں۔ قرآن سے اس تجلی کا ایک ادنا عکس جب پہاڑ پہ نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ فَقَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا لَهُ سَجِدٌ۔ اور وہ قرآن کریم اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو اے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ پہاڑوں کے چیخے ہو رہے ہیں، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے ریزہ ہو جاتا۔ کتنی بڑی کتاب ہے یہ اللہ، اسی لیے پہلے زمانوں میں جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھی، نبیوں میں پہلے بھی کتابیں آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفہ عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، حضرت داؤد کو اللہ پاک نے زبور عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ آسمانی کتابیں پہلے بھی نبیوں کو اترتی رہی، مگر وہ کتابیں دی جاتی تھی، نازل نہیں دی جاتی۔ کتابی صورت میں کتاب حوالے کر دی جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام آ جائیے کہ کوئی خود کو بلانے دے، کتنے دن روزہ رکھیے گا، 40 دن تک 50 دن تک روزہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ دفعۃ واحدۃ، یعنی ایک ہی بار میں کتاب حوالے کر دی جاتی تھی، کتابیں نازل نہیں کی جاتی تھی جس طرح سے قرآن کریم نازل کیا گیا۔ پہلے کی ساری کتابیں کتاب کی جاتی تھی، صحیفے دیے جاتے تھے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو صحیفہ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں دی نہیں جا سکتی۔ کہاں پر دی جاتی؟ دور پہاڑ میں تورات کا تحمل کر لیا، تورات کا بوجھ اٹھا لیا، تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے لے لیا، لیکن قرآن کہاں اتارا جاتا؟ قرآن کو کہہ رہا کہ اگر ہم پہاڑ کو اتارتے تو پہاڑ کے دھیرے دھیرے اٹھ جاتے۔ قرآن اتر ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اتنا وزن ہے، قرآن کریم کے اندر وہ شکل ہے، وہ کیفیت ہے کہ کسی بھی چیز کو قرآن نازل نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قلب اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت بخشا اور ایسا اس کو مصفا اور مطہر اور قوی بنایا اللہ پاک نے کہ اس قرآن کریم کے اترنے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن بنا، ایک ساتھ نہیں، 23 سال کی طویل مدت میں قرآن کریم کی ایک ایک 2 4 5 10 آیتیں اترتی تھیں۔ اور اس وقت کی کیفیت سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ دیکھنے والا اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے، اتفاق سے آپ کا پاؤں
حضور کے پاؤں کے نیچے تھا تو اسی وقت کی کیفیت شروع ہو گئی اور پاؤں نکال بھی نہیں سکی اور اتنا وزن پڑ رہا تھا ان کے پاؤں پر جیسے لگتا تھا ان کا پاؤں ٹوٹ جائے، جبکہ ڈائریکٹ حضرت عائشہ کو قرآن نہیں اتر رہا تھا، قرآن اتر رہا تھا قلب نبوت پر، قلب محمدی پر، رسول اکرم علیہ السلام کی نبوت کبریٰ کی شخصیت کا قرآن کر رہا ہے، مگر قرآن کے نزول کی کیفیت کا جو شکل ہے، جو بھاری پن ہے، جو اس کا وزن ہے، بات والا آدمی بھی محسوس کرے، پسینہ پسینہ سرکار دوارا ہو جاتی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے دوستوں کو، عزیزوں، لیکن بچوں نے قرآن کریم کو یاد کیا کہ جتنے بھی لوگ قرآن کریم کے حافظ قرآن ہیں، یہ قرآن کریم وہ چیز ہے جو کوئی چیز دنیا کی اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی، بوجھ اٹھایا ہے صرف قلب محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی امت پر یہ کرم فرمایا، اپنی امت پر یہ کرم فرمایا کہ سارے لوگ قرآن کی آیتوں کو یاد کریں۔ اس قرآن کی حفاظت کتاب سے نہیں ہوگی، اس کتاب کی حفاظت حروف اور خطوط سے نہیں ہوگی، اس کتاب کی حفاظت صحیفوں اور جلدوں سے نہیں ہوگی، اس کتاب کی حفاظت ہوگی دلوں کے ذریعے سے۔ ہم کتاب کریم کی حفاظت کریں گے سینوں کے ذریعے، سینہ پسینہ کتاب سے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھائے کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اس قرآن کریم کا محمل، اس قرآن کریم کا مرکز، اس قرآن کریم کا مصدر، اس قرآن کریم کے انوار کا محور قلب ایمانی کو، قلب مسلمانی کو، قلب مومن کو اپنے ساتھ دیا۔ قرآن سے بہت سارے صحابہ حافظ تھے، اکثر صحابہ حافظ تھے، تو پورے قرآن کا تھا، بڑے حصے کا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں جا کے سورت مکمل کی، یاد کرتے کرتے سورہ بقرہ، کسی نے 8 سال میں ایک سورت یاد کی۔ معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ کے حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے دل میں قرآن کریم اترتا ہے، وہ دراصل وہ قلب، اس شخص کا دل، اس شخص کا دماغ، وہ قلب محمدی سے وہ قریب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہی جلوہ نازل ہوتا ہے، کہ تجلیات نازل ہوتی ہیں رسول اکرم علیہ السلام کے قلب احمد پر نازل ہوتی ہیں۔ تو حافظ قرآن کا بہت اونچا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حافظ بنا دیتے ہیں، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار سے بھی قریب ہو جاتا ہے، تجلیات ربانی کا بھی محبت بن جاتا ہے، اور رسول اکرم علیہ السلام کے قلب کا بھی وہ قرین ہو جاتا ہے، قرین ساتھ میں ہو جاتا ہے، آپ کے انوار اس پر نازل ہونے لگتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اس کو اہمیت سے سمجھنا چاہیے، اور یہ بچے لائق مبارکباد ہیں، ہمیشہ ساری زندگی اس کو محفوظ کریں کہ قرآن کریم ہمارے سینے میں آیا ہے، اس قرآن کریم کے حقوق کی حفاظت کریں گے، قرآن کریم کو بے آبرو ہونے نہیں دیں گے۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے بدلے ہم بیچیں گے نہیں۔ قرآن کریم کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز کی قیمت نہیں بن سکتی ہے بالکل۔ قرآن کریم جب تک اس زمین پر موجود ہے، اس زمین کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم جس گھر میں موجود ہے، اس گھر کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم جس سینے میں موجود ہے، اس سینے کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم کے تمام حفاظتوں کا چشمہ کسی کتاب کا حافظ نہیں ہوتا۔ تورات، انجیل، زبور سارے آسمانی کتابیں ہیں، کسی کا کوئی حافظ نہیں ہوتا ہے، تب کا کوئی حافظ ہو جاتا ہوگا، لیکن کوئی چیز کا معمول نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حافظوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال عطا فرمایا کہ چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کریم نام لیا۔ ہم سمجھتے بہت آسان نہیں ہے، یہ صرف اس دل میں قرآن اترے گا جس دل میں ایمان کا نور ہوگا، اس دل میں قرآن کریم نازل ہوگا جس دل کو قلب محمدی سے مناسبت ہوگی، اور جو شخص بھی اس سے محروم ہو جائے گا اپنے عمل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آہستہ قرآن کے نور کو سبز کر لیں گے۔ اس لیے حفاظ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قرآن کریم کی قدر کریں،
ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کریں کہ ہمارے بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے، وہ خاص تعلق ہو چکا ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ اپنے بچوں سے قرآن کریم کے حقوق مانگیں، قرآن کریم کا فیصلہ نہ مانگیں۔